الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 28 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 29 آیت نمبر 33 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو۔ اہم آیات میں سے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ہم سب اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے کیا فرما رہا ہے؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں ایک فرقان عطا کر دے گا، ایسی ایک دلیل عطا کر دے گا، حق و باطل کے درمیان تمیز کر دینے والی، فرق کر دینے والی کوئی چیز عطا کر دے گا، ایسی چیز جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دے، اس میں فرق واضح کر دے، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے اس قرآن کو بھی جو ہے فرقان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید ہم اکثر سنتے ہیں لوگوں کے منہ سے۔ تو اسی چیز کے جو بھی چیز حق اور باطل کو الگ الگ کر دے، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تمہیں ایسی دلیل، ایسی واضح چیز عطا کر دے گا، واضح سند تمہیں دے دے گا جو حق اور باطل کو الگ کر دے گی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی شرط رکھی ہے۔ تقوی کا ضرور آپ مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں۔ تقوی ایک لغوی معنی تو بچنے کے ہیں اور ڈرنے کے معنی میں ہے، لیکن اصل میں اصطلاحی طور پہ کو سمجھو ایک احساس کا نام ہے، سمجھ لو ہمارے دل کے اندر کی یہ چیز ہے کہ تقوی ہم جانتے ہیں، ہمارا خدا جانتا ہے، اور تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ ہم اللہ کا احساس اس طریقے سے اپنے دل کے اندر زندہ رکھیں کہ ہم جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں ہم نے اس کا اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کی پوچھ کرنی ہے، پرسش کرنی ہے کہ تم یہ کام کیا تو کیوں کیا۔ تو جو بھی ہم کام کریں وہ اس احساس کے ساتھ ہی کریں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے۔ ہمارے ذہن میں کوئی اور ٹارگٹ نہ ہو، کوئی اور منزل ہمارے سامنے نہ ہو۔ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کوئی بحث مباحثہ کر رہے ہیں، تو ہمارے سامنے جو ہمارا نصب العین ہے وہ صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم کسی کو شکست دینے کے لیے کریں، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، کوئی اپنی واہ واہ سننے کے لیے، یا کوئی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ ایسا کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے سامنے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو بھی کام کر رہا ہوں میں نے اللہ کے سامنے کا جواب دے ہونا۔ اگر میں نے کام نہ کیا تو اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھ کرے گا اس معاملے کہ میں نے تمہیں ایک صلاحیت دی تھی، ایک علم دیا تھا، ایک موقع فراہم کیا تھا، یہ موقع تھا تم یہ کام لوگوں تک پہنچاتے، تمہاری ایک ذمہ داری میں نے ڈالی تھی، بتاؤ تم نے ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا۔ صرف اللہ کے سامنے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمیں اپنے کام کو جو ہے سر انجام دینا چاہیے۔ کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو اس میں اللہ کا احساس ہمارے اندر زندہ رہنا چاہیے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تقویٰ اختیار کیے رکھو گے، اس احساس کو اپنے زندہ زندہ رکھو گے تو یجعل لکم فرقانا، تمہیں وہ فرقان تمہارے لیے پیدا کر دے گا، تمہیں ایسے دلیل عطا کر دے گا ہر معاملے کے اندر جو حق اور باطل کو واضح کر دے گی، دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے گی ہاں حق یہاں پہ اور یہ باطل ہے۔ اب میں آگے کیا اس کا بونس ملے گا، وہ یکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری برائیاں جو ہوں گی، تمہاری کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، وہ تمہارے سے ویسے ہی مٹا دے گا۔ وہ یغفر لکم، وہ تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا، تمہاری پردہ پوشی کر دے گا، تمہاری چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو وہ ہائی لائٹ نہیں ہونے دے گا، بس ہی ان کو کور کر جائے گا۔ یعنی کہ انسان جتنے مرضی اچھی کوشش کر لے لیکن بہرحال انسان نے غلطیاں ہو جاتی، کوتاہی ہو جاتی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی پاکیزہ شخصیات و اعلیٰ اور رفع شخصیات نہیں ہوتی، لیکن ان کی بھی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ شیطان نے ان کو بھی پھسلانے کی کوشش کی لیکن وہ فوری طور پہ راہ راست پر آئے، فوراً اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی غلطی کی معافی طلب کی، اللہ نے ان کو بلند درجات عطا فرمائے جن کو مستحق تھے۔ تو غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنا تقوی کو قائم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ویسے دور کر دے گا، ہماری پردہ پوشی کر لے گا، ہمارے ان غلطی کوتاہیوں پہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل کرنے کے لیے تیار ہے، کہ رحمت جو ہے وہ تیار ہے ہمیں ڈھانکنے کے لیے۔ ہم اپنا صرف اپنا قبلہ درست کریں، اپنے تقوی کو ہم جو ہے اپنے اندر مضبوط تر کریں تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم جو ہے وہ ہم پر ضرور نازل ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مثال بیان کی کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ کافر لوگ جو تمہارے انکاری جو تھے، تمہارے باغی تھے، جو تمہاری بات کو نہیں مان رہے تھے، ان کو کافر کہا گیا اس بنا پر، وہ جو اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اپنی پلاننگ، اپنی چالیں چل رہے تھے، کس چیز کی؟ کہ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تمہیں قید کر ڈالیں، یا تمہیں قتل کر دیں، یا تمہیں اپنی بستی سے ہی نکال دیں۔ ان چیزوں کی وہ پلاننگ کر رہے تھے۔ یعنی کہ جب آپ علیہ السلام اپنے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کے دین کی، تو لوگ ظاہر ہے کہ بات کے اندر کشش ہوتی تھی، لوگ کھنچے آتے تھے۔ آہستہ آہستہ جو لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے ان کا اس کا کوئی جواب سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا کریں، ان کو کیسے روکیں۔
تو اس قسم کی پلاننگ وہ کر رہے تھے کہ ان کو یا تو کہیں قید کر ڈالو کہ جو لوگوں کے پاس پہنچ کے پیغام پہنچا رہے ہیں ان کو ایسا قید کر دو، بند کر دو کہ لوگوں سے ملنا جلنا ان کا نہ رہے، یا ان کو ویسے ہی قتل کر دو نعوذ باللہ، ان کو یعنی کہ پتہ ہی صاف کر دو ان کا، نہ ہوں گے نہ کچھ کریں گے، یا پھر 30 سال کے اگر ان کو اس بستی سے نکال دو، یہاں سے نکل جائیں کہیں اور چلے جائیں، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو یہ خراب نہ کریں۔ اس قسم کی پلاننگ وہ جب کر رہے تھے تو اللہ نے کیا فرمایا آگے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی پلاننگوں میں لگے ہوئے تھے، اپنی تدبیریں اپنی چالیں چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر قائم کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دنیائی معاملات میں بھی ہم اپنے آنکھوں کے سامنے بہت سی ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی پلاننگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں نا کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں اور اینڈ میں خود ہی اس میں جا گرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تو ہماری آگے آ جائے گی چیز، وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پلاننگ میں لگے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہیں، اپنا تقوی کو قائم رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق کی پھر پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے ویسے اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے کہ جو ہمارے پھر مخالفین ہوتے ہیں ان کی پلاننگ پھر دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اپنے ناکام جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ مضموم عزائم کے اندر وہ پھر کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کچھ کا کچھ آگے سین ہو جاتا ہے، وہ کچھ اور گمان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، حالات آگے کچھ کے کچھ چینج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کرے گا واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر ہے جو وہ سب سے بہترین ہے۔ اللہ فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یہاں پہ وہی وہ تتلا کا لفظ آ گیا، تلاوت جس سے ہوتا ہے، اب یہاں پہ تمام ترجمہ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو یہ تلاوت کا مفہوم ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ تلاوت کے معنی جو ہوتے ہیں وہ پڑھ کر سنانا ہوتا ہے، لوگ اس کو سنیں، صرف قرآن کو پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، اس کو قرأت کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا جائے کہ جب ہماری آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو قالوا، کیا کہتے ہیں، قد سمعنا، سن لیا ہم نے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام بیان کرتے ہیں، ہم بھی ایسا کچھ کہتے ہیں، یعنی جو تم کہہ رہے ہو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ایسی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ کیا ہے، صرف پہلے کی قصے کہانیاں ہی ہیں، یعنی کہ فرعون کی قوم کے ساتھ یہ ہوا، قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہ ہوا، قرآن کئی قصے اللہ نے بیان کیے ہیں سبق کے طور پر۔ ان کہانیاں کا مطلب کہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، مطلب ہوتے ہیں واقعات کو بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سبق چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے تک بھی ایسے ہی پیغام پہنچا تھا جیسے تم تک پہنچ رہا ہے، انہوں نے جب اس کو نہیں مانا، اس کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ کیا انجام ہوا، تو بتانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ تم بھی اگر اس روش پہ چلو گے تو تم بھی اسی انجام کو پہنچو گے۔ تو یہ مقصد کوئی کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ مقصد سبق حاصل کروانا کہ دیکھو پچھلوں سے سبق سیکھو، انہوں نے کیا غلطیاں کی، اس کا کیا نتیجہ ان کو بھگتنے پڑے، تم نہ پھر وہ غلطیاں آگے کرنا۔ تو وہ چیز کو دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہم بھی بنا لیں گے اس قسم کا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف انداز میں دو جگہ کم از کم چیلنج بھی کیا کہ ٹھیک ہے تم بھی جاؤ اس جیسی صورت کو بنا لیا اگر تم بنا سکتے ہو تو، ایک جگہ بھی 10 صورتوں کا چیلنج ہے، ایک جگہ ایک ہی صورت کا آیا کہ ایک ہی جاؤ بنا کے لے آؤ، اپنے ساتھیوں کو بھی اکٹھا کر لو، تم نہیں کر سکتے پھر بھی۔ تو یہ ان کو اس قسم کا کال ہے جس کے اوپر ان کو بھی چیلنج دیا گیا، وہ کہتے تھے کہ ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں، اس کا کہ جاؤ پھر بنا کے لاؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ تو وہ کہتے تھے یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور وہ کہا گیا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی کہ وہ اس حد تک بھی جا پہنچے کہ جب ان سے کوئی چیز سنبھل نہیں رہی تھی، بات تھمنے میں نہیں آ رہی تھی، تو کھلے میدانوں میں آ کر وہ اللہ دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمیں کوئی دردناک عذاب دے دے۔ یہ انہوں نے ایک آخری حربہ استعمال کیا لوگوں کے دلوں کو متنفر کرنے کے لیے کہ سب کو میدان میں لے آؤ، جی نبی کو بھی بلا لیا، اور یہ تم بھی آؤ، تم بھی اپنے لوگوں کو بھی لیا، اپنے دوستوں کو بھی بلایا، اور کھلے میدان میں قسم کے اللہ دعائیں کرنے لگے اللہ یہ حق بات یہ کر رہے ہیں تو برسا دیں پر آسمان سے پتھر۔ یعنی کہ اب ظاہر یہ وہ طریقہ کار اپنا رہے تھے جو کہ ممکن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے قسم کا عذاب نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں رہی کبھی کہ سب کو ایمان والوں کو اور کفار کو اکٹھا کر کے جو عذاب نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی عذاب نازل کیے پچھلی قوموں کو جو تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو چھانٹی کر دیا، ان کو الگ کر کے نکال دیا راتوں رات، حکم دیا اپنے نبی کو کہ ان کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے، اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اکٹھا گڑمڑ کبھی عذاب نہیں آتا، تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ دیکھو یہ حق ہے تو آ جائیں ہم پر برس جائیں پتھر، تاکہ جو لوگ بیچارے درمیان میں تذبذب کا شکار، سمجھ نہیں آ رہی کون حق ہے کہاں نہیں ہے، ان کے دلوں کو متنفر کیا جائے کہ دیکھو جی یہ حق نہیں ہے، دیکھو ہم نے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کری ہے یہ حق ہے تو ہم پہ برسا دے، تو وہ نہیں برسے پتھر، تو لہٰذا یہ جھوٹ بات کر رہے ہیں یہ حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ اللہ کی تیری طرف سے حق ہے تو وہ برسا دے ہم پر آسمان سے پتھر یا کوئی دردناک عذاب نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ ایسا نہیں تھا ہرگز کہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے اور تو ان کے درمیان موجود ہے، یعنی کہ نبی کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر کے جو کٹھے دعا مانگ رہے ہیں برس جائے پتھر، تو پتھر برسیں گے پھر تو سارے کے سارے مارے جائیں گے، یہ اللہ کا طریقہ کار نہیں تھا۔ ہمارا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ایسا بھی نہیں تھا کہ عذاب دیتا گا اور ان میں بخشش مانگنے والے ہی موجود تھے،
یعنی کہ ایسے ہی موجود تھے جو فی الحال چاہے کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، لیکن وہ بیچ میں ٹھہرتے ہوئے ایمان ان پر اثر کر رہا تھا، وہ پوچھے پر معافیا مانگ رہے تھے کہ اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، یعنی عین ممکن تر قریب تھا کہ وہ اس ایمان قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر عذاب نہیں نازل کرتا. عذاب تو آتا ہے سرکشوں کے اوپر جو بالکل سرکش بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ایسے نہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان بھی ہے، ایمان کی طرف آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے پیچھے اثر کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پوری مہلت نہ دے، پہلے عذاب دے کے ہلاک کر دے، یہ اللہ کی سنت کبھی نہیں ہے. ان لوگوں پر عذاب آیا، اللہ نے ان کو بھیجا، آگے آیات میں ہم انشاءاللہ اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے یہ لو چکھو عذاب جو تم مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اور طریقے سے عذاب نازل کیا، لیکن جس طریقے سے وہ مانگ رہے تھے وہ طریقے کار ظاہر ہے وہ قابل عمل ہی نہیں تھا، وہ اللہ کی سنت کبھی بھی نہیں رہی. تو وہ صرف لوگوں کے دلوں کو متنفر کرنے کے لیے، ان کے دلوں سے یہ نکالنے کے لیے بھی یہ حق ہے ہی نہیں، یہ تو باطل ہی ہے، دیکھو حق ہوتا تو پتھر برس جاتے، انہوں نے ہر باب یہ والا ہر باب استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ یہاں پہ فرما رہا ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوا انشاءاللہ وہ اگلی آیات کے اندر ہم پڑھیں گے. تو بہرحال یہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں یہ بالکل ہمارے لیے سبق آموز ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کی چالوں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ کفار کیسی کیسی چالیں چلتے ہیں، کیا کیا ہٹ کندے استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو سبق آموز چیز یہی رکھی ہے کہ ہم تقوی پر قائم رہے گا، ہمارا تقوی کامل رہے گا، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا، تو باقی پلاننگ پھر اللہ کی ہوگی. کفار جو مرضی پلاننگ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کے ذریعے ہمیں وہ چیز عطا کر دے گا جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گی، حق واضح ہو کے سامنے آ جائے گا اور باطل پیچھے رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس تقوی کو مضبوط فرمائے، ہر مقام پہ ہر جگہ پہ ہمیں اللہ کا تقوی پورے طریقے سے اس پہ قائم رہ کے ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس فرقان کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں کا کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.